قافلہ حسین کربلا سے دمشق سے مدینہ تک کے سفر کا دردناک احوال۔ جب شہادتیں ہو چکیں تو لٹا پٹا اہل بیت کا قافلے کے لیے بدبخت یزید کا حکم نامہ آیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفہ اور چند دن کوفے میں قید رکھ کر پھر انہیں پابند سلاسل قیدیوں کا قافلہ سروں کو نیزوں پر رکھ کر ایک جلوس کی شکل میں دمشق میرے دربار تک لے آیا جائے۔ تو جب یہ قافلہ لے کر روانہ ہوئے تو کتب حدیث اور کتب سیر میں آیا ہے کہ قافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشعار لکھے گئے، خون آلودہ قلم کے ساتھ الفاظ لکھے گئے کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کر دیا کیا اب بھی مسلمانی کا درم برتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ شفاعت تو حسین کے نانا کی ہے، شفاعت تو کسی اور کی نہیں ہے۔ جسے بھی شفاعت کا حق ملا ہے حسین کے نانا کی خیرات ملی ہے۔ حسین کو قتل کرنے والے بدبختو، کیا اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن تم امید رکھتے ہو؟ پھر اس کے نیچے لکھا، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کی شفاعت کرنے والا کوئی نہ ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت حسین کو قتل کر دیا اور ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی۔ یہ آسمان پر خون کے ساتھ شعر رقم تھے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابن زیاد نے کئی دن اسیران کربلا و آقا کے گلشن رسالت کے ان پھولوں کو قید رکھا اور پھر اسے واحد دمشق اس قافلے کو روانہ کیا۔ اس پورے قافلے میں صرف ایک مرد بچے تھے، وہ تھے امام زین العابدین۔ وہ بیمار تھے، باقی شہزادیوں 30 سیدہ کائنات کی صاحبزادیاں تھیں، آقا کے گلشن کی کلیاں تھیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا پانی لے لیں۔ یزیدی قافلے کا سربراہ دھوپ تھی، جلجلاتی دھوپ تھی، صحرا تھا، اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کروایا۔ چونکہ بہت دور سے پانی آنا تھا، خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گیا اور سورج کی تپش سے تپتے جلتے ٹیلوں پر ننگے آسمان کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو بٹھا دیا گیا اور پورا قافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں دھوپ میں تپتا رہا۔ امام علی مقام علیہ السلام کی پیاری لخت جگر سیدہ سکینہ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی نے دیکھا کہ صحرا میں ایک چھوٹا سا ایک ٹیلہ ہے جس کے ساتھ ایک جھاڑی ہے اور اس چھوٹا سا سایہ چلچلاتی دھوپ ہے۔ سیدہ سکینہ اس دھوپ میں اس سایہ اور دار چھوٹی سی جھاڑی میں ریت کا سرانہ بنا کر لیٹ گئیں۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگی آڑ تھی اس جھاڑی کی، باقی پانی آیا۔ یزیدیوں نے آوازیں دے دی، قافلہ چل پڑا اور قجا میں تھا۔ سیدنا سکینہ اونٹ بیٹھ گئے تھے، کسی کو خبر نہ تھی کہ سیدہ سکینہ کو وہاں چھوڑ کر قافلہ چل پڑا ہے۔ قافلہ تھوڑی دیر آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا امام علی مقام کا سر انور جس نیزے پر تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ انہوں نے کوشش کی اس کو اکھاڑ کے آگے چلیں، پر نیزہ ایسا جما کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کا سر انور آگے نہ چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا لیکن امام حسین کے ساتھ جس نیزے پر تھا وہ آگے نہ چلا۔ وہ پریشان ہو گئے۔ وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے اور کہا کیا ماجرا ہے، آپ کے بابا کا سر انور آگے نہیں چلتا؟ ان کی آنکھیں اب بیدہ ہو گئیں۔ وہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس اور کہا پھوپھو جان، آپ ذرا اونٹوں کے گجاووں میں اپنی شہزادیوں کو گن لیں، لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے بابا جان کا سر انور آگے نہیں بڑھ رہا۔ نیزہ گڑ گیا۔ سیدنا زینب ایک ایک نام لے کر پوچھا، تسلی کی، سارے تو وہاں موجود تھے۔ جب سیدہ سکینہ کا نام آیا تو جواب نہیں آیا، بار بار کہا تو جواب نہیں آیا۔ وہ تڑپ اٹھیں اور اپنے اس اونٹ سے نیچے آ گئیں اور کہنے لگیں حسین کی سکینہ رہ گئی، کہیں شاید یہاں قافلہ رکا تھا، اب رات کا وقت ہو گیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی پیچھے پہنچی
تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر بیٹھی ہیں اور ان کو چومتی ہیں، اور سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کے گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں، جیسے بچے کہانی سناتے ہیں، اور وہ کہانی سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ نقاب پوش خاتون سنتی بھی تھی اور چومتی بھی تھیں اور روتی بھی تھیں۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پر بڑا احسان کیا، اللہ آپ کو اجر دے، بتائیں تو سی کون آپ احسان کرنے والی ہیں۔ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا اور فریاد فرمایا، زینب بھول گئی ہو، تمہاری ماں فاطمہ حسین کی لختے جگر حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی۔ قافلہ چل پڑا تھا تو میں نے اس کو تنہا میں دیکھ کر قبر میں نہ رہ سکی، میں نے چاہا کہ میں جا کر سکینہ کو سنبھالوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھی، سید کائنات کی روح اقدس مجسم تھی۔ تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا اور ان کو ساتھ لیا، چونکہ روحانی طور پر یہ ایک آمد تھی۔ رخصت ہوئی سیدہ سکینہ کو لے جا کر کجاوے میں رکھا اور چل پڑی۔ اس طرح حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے، پھر حمص کے راستے سے ہوتے ہوئے، جس راستے سے گزرتے بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھیں۔ وہاں شادیانے اور باجے بجتے تھے اور یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے۔ فتح یزید کے جشن کے سماع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزر رہا تھا۔ اہل بیت کے مردوں کے سر نیزوں پر تھے۔ اس سے حال میں دمشق آ پہنچے۔ دمشق میں پہنچتے تو سارا شہر یزید کی فتح کا حکم تھا تو جشن میں مصروف تھا۔ بہت کو یہ نہیں پتہ تھا جو قیدی ہیں یہ ہیں کون۔ انہیں بتایا گیا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے۔ باغیوں کے سارے ہیں اور ان کے خاندان کی وہ لونڈی اور کنیزیں بنا کر لائی جا رہی ہیں۔ نعوذ باللہ، لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو لائے جا رہے ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ساری کائنات کے مالک اس امت کو دین و ایمان عطا کرنے والے اور قیامت کے دن گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے مالک ہیں۔ عوام کو خبر نہ تھی، بھیڑ تھی، ایک بازار میں قافلہ بازار میں رک گیا، پریشان تھا۔ چھتوں پر خواتین دیکھتی تھیں۔ ایک خاتون کے گھر کے قریب جب قافلہ رکا، کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے۔ ایک خاتون چھت پر سے آوازیں دیتی ہے، قیدی آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جا کر ان قیدیوں سے پوچھو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پوچھا تو کسی نے کہا پانی پلا دیں، تو کسی نے پانی بھیجا، پانی کے ساتھ کھجوریں بھیجیں۔ جو کچھ گھروں میں موجود تھا وہ سب بھیج دیا، چادریں اور پانی جو کچھ میسر بھیجتی رہیں۔ سیدنا زینب جس کی ضرورت تھی کھلاتی گئیں۔ قافلہ رکا رہا تو انہوں نے پیغام دے کر پوچھا اس خاتون سے۔ اتنے میں خاتون آ گئی، کہا کہ آ جا خاتون کہ اس نے اتنا احسان کیا ہے، اس پورے بازار میں سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہیں، تم نے تو ہمارے ساتھ اس قدر بلائی کیوں کی ہے؟ اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ میں عورت کہنے لگی میں ایک زمانے میں مدینہ میں حضرت سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نوکری میں گزارا ہے اور میری نوجوانی تھی، میں سیدہ فاطمہ زہرا کی نوکرانی تھی، اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھیں اور عرض کی تھی کہ کوئی نصیحت کر دیں۔ مجھے سیدہ کائنات نے نصیحت کی تھی کہ اچھا جا رہی ہو، دمشق میں سلامت رہنا۔ ایک نصیحت ہے کہ کبھی قیدی ملیں تو ان سے بلائی کر دینا، کہہ دینا بی بی مجھے آپ کی پہچان نہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، اتنا ہی سنا کہ کوئی باغی تھے وہ مار دیے گئے، قیدی ہیں جو قید ہو کر آئے ہیں۔ میں نے بلائی اس لیے کی کہ مجھے میری سیدہ نے نصیحت کی تھی ان کی زندگی میں اگر کوئی قیدی ملیں تو ان کے ساتھ بلائی کر دینا۔ میں تو آج ان کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں، میں تو قیدیوں سے بلائی کر رہی ہوں۔ سیدنا زینب کے آنسوں سے آنسو نکل گئے لیکن خاموش رہیں۔ آپ نے جواب میں کہا اچھا بی بی تو نے قیدیوں سے بلائی کی، قیدیوں پر احسان کیا،
بتا ہم قیدی لوگ تیری بلائی کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں، میں کیا بدلہ دوں، کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا بی بی ایک دعا کر دیجیے، جب میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے دو بیٹے تھے، حسن اور حسین، اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب۔ ان کو بچپن میں نے دیکھا، تھوڑی عمر میں سیدہ تو وصال کر گئیں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ میں نے یہ سننا تھا کہ حسن کو شہید ہو گئے۔ اب میری التجا ہے کہ دعا کر دیں کہ میں کبھی زندگی میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو بھی دیکھ لوں، میری ان سے ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر دیں۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہیں بی بی تیری دعا قبول ہو گئی۔ یہ نیزے پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ قیدی زینب ہے، اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت سہل بن سعدی بخاری اور مسلم میں بہت سی احادیث میں مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا، میں دمشق پہنچا تو وہاں عید کا سماں تھا، ہر طرف شامیانے تھے، شادیانے تھے، عید کے خوشیاں تھیں، جلوس تھے، جھنڈیاں تھیں، عجیب سماں تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شام کے لوگوں، لگتا ہے تمہارا کوئی علاقائی عید ہے، سارے شہر کو تم نے دلہن کی طرح سجا رکھا ہے، کیا کوئی عید ہے جو اپنی روایت میں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ تم شام کے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں مدینے سے آیا ہوں۔ اس وقت عمر رسیدہ تھے، فرمایا کہ میں سہل ہوں، حضور کو میں نے دیکھا، ان کی زیارت کی اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں، تو میں نے نہیں جانتا یہاں کے حالات۔ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں یہاں باغی تھے، انہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، بغاوت کچلی گئی ہے اور یہ بغاوت کے آثار ہیں، یہ ان عورتوں کے جو کنیزیں بنا کر لائی گئی ہیں، معاذ اللہ۔ انہوں نے آگے جا کر دیکھا تو یہ باغی کون ہے؟ انہوں نے تو مدینے کی گلیوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا تھا اور آقا کے سینہ اقدس پر کھیلتے اور آقا کی زبان کو چوستے، اور اس دور میں دیکھا تھا اور بعض ازاں پوری جوانی ان کی نظر میں گزری تھی، پورے 40 برس نگاہ کے سامنے تھے، مگر گرد آلود چہرہ انور۔ آگے قریب جا کر دیکھا یہ باغی کون ہیں، دیکھ کر کسی کو کہتے ہیں، ان کی شکل تو حسین کی طرح نظر آتی ہے، حضور کے شہزادے حضرت امام حسین کے ساتھ بڑی مشابہت ہے۔ ساتھ ایک شامی کھڑا تھا، کہنے لگا تم پہچان نہیں، یہ خود حسین ہیں۔ چیخ نکل گئی، رو پڑے، رو کر کہنے لگے یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس قافلے کے ساتھ چل پڑا ہوں، دربار یزید تک ساتھ گیا، اور کچھ دربار میں ہوا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس دربار میں بدبخت شراب میں دھت شطرنج کھیل رہا تھا یزید۔ جب قافلہ پیش ہوا تو ساری شہزادیاں امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا، اس وقت آ کر بیٹھا اور ایک ایک کا نام لے کر پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ سیدہ سکینہ چھوٹی سی عمر ہے، 4-5 سال کی ہے، ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہیں۔ وہ بدبخت پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو چہرہ چھپا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا سکینہ ہے۔